حي على الفلاح حي على کسی نے حاتم طائی سے پوچھا کیا کبھی ایسا ہوا کہ کوئی شخص جود و سخا میں آپ پر سبقت لے گیا ہو؟ حاتم طائی نے جواب دیا ہاں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مجھے قبیلہ طے کے ایک یتیم کے گھر ٹھہرنے کا موقع ملا۔ اس کے پاس 10 بکریاں تھیں۔ اس نے میری مہمانی کی خاطر ایک بکری ذبح کی اور دسترخوان پر میرے آگے اس کا مغز پیش کیا۔ مجھے مغز کا وہ حصہ بہت لذیذ لگا اور میں نے کھانے کے ساتھ ہی کہا واللہ یہ کس قدر لذیذ ہے۔ یتیم لڑکے نے جب میری زبان سے یہ الفاظ سنے تو اس نے ایک ایک کر کے ساری بکریوں کو ذبح کر کے اس کا مغز میرے آگے پیش کر دیا۔ مجھے اس کا علم نہیں تھا کہ میری خاطر اپنی ساری بکریاں ذبح کر دی ہیں۔ جب میں واپسی کے لیے اس کے گھر سے نکلا تو میری نگاہ گھر کے ارد گرد پھیلے خون پر پڑی۔ میں نے دیکھا کہ اس نے ساری بکریوں کو ان کی رسیوں سمیت ذبح کر ڈالا ہے۔ میں نے اس یتیم سے مخاطب ہو کر کہا تم نے ساری بکریوں کو کیوں ذبح کر ڈالا؟ وہ کہنے لگا سبحان اللہ، آپ جیسے میرے مہمان کو کوئی ایسی چیز اچھی لگے جو میرے قبضے میں ہو اور میں بخل سے کام لے کر اسے آپ سے روک رکھوں، یہ تو عربوں کی شان میں ایک عیب ہوگا۔ حاتم طائی سے پوچھا گیا پھر آپ نے بطور عوض اس یتیم لڑکے کو کیا دیا؟ حاتم طائی نے کہا میں نے اس یتیم کو 300 سرخ اونٹنیاں اور 500 سرخ بکریاں دیں۔ یہ سن کر لوگوں نے حاتم طائی سے کہا پھر تو آپ اس سے زیادہ سخی ہوئے۔ حاتم طائی نے ان کے جواب میں کہا نہیں، بلکہ وہ یتیم مجھ سے زیادہ سخی تھا، کیونکہ اس نے اپنی ملکیت میں موجود سب کچھ سخاوت کر دی، جبکہ میں نے اپنی ملکیت کا چھوٹا سا حصہ دیا۔ حوالہ جات: حاتم طائی، اس کا نام حاتم بن الحشرج الطائی القحطانی ہے۔ یہ نجد کا رہنے والا تھا، نہایت بہادر اور دلیر تھا۔ شعر و شاعری سے خاصی دلچسپی تھی، جود و سخا میں اس کی مثال نایاب تھی۔ حاتم طائی کا نام زبان پر آتے ہی ایک عظیم اور بے مثال سخی کا تصور لوگوں کے ذہن میں ابھر آتا ہے۔ اس کی وفات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 8ویں سال ہوئی۔ دیکھیے علامہ زرکلی کی کتاب الاعلام 151/2، حوالہ دوم المستجاد للتنوخی، صفحہ 203۔